بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے بالکل ہی خاص پروگرام میں جس کا عنوان ہے گاڈ، میتھ یا ریالٹی. جی ہاں ناظرین، جب ہم بات کریں کانسیپٹ آف اے کریٹر کی تو یہاں پہ دو ایکسٹریمز نظر آتے ہیں. ایک ہے تعطیل، ایک ہے تشبیہ. تشبیہ یعنی خدا کو کسی کے ساتھ مشابہت دینا، اور تعطیل یعنی نیگیشن، یعنی خدا کے وجود کا رد کرنا، اسے نیگیٹ کرنا. جی ہاں ناظرین، اسی موضوع پر مزید گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید فیض عباس مشہدی صاحب. آئیے ہم اپنے اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ؟ خدا کا شکر پروردگار. تو آقا، جب ہم بات کرتے ہیں تعطیل کی یعنی نیگیشن، خدا کے وجود کا رد کرنا، تو ایسے کو ہم جو ہے ہمارے معاشرے میں ناستک کہا جاتا ہے، جسے ایتھسٹ ہم کہیں گے. تو ایتھسٹ بیسیکلی ہوتا کون ہے، ہم جاننا چاہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوبصورت سوال ہے آپ کا اور بہترین موضوع ہے. اس موضوع کی آج کے اس زمانے میں ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ جو ذہن میں سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب تلاش کریں، کیونکہ آج سے 100 برس پہلے مسائل اتنے پیچیدہ نہیں تھے، اتنی پریشانیاں نہیں تھیں، اتنے نظریات نہیں تھے، لہٰذا بہت سے سوال ان کے ذہنوں میں پیدا نہیں ہوتے تھے، لہٰذا وہ جواب بھی نہیں ملے. آج کے دور میں نئی جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، مسائل پیش آتے ہیں تو بہت سے افراد ہر دین کا انکار کر دیتے ہیں. جی بالکل. اور وہ دین کا انکار کرنے سے پہلے گویا اپنی انسانیت کا انکار کرتے ہیں. جو بھی کوئی کسی دین کا انکار کر رہا ہے وہ حقیقت کا انکار کر رہا ہے. پہلے ہم سمجھیں گے، جیسا آپ نے کہا کہ کس کو کہتے ہیں. اس کو اردو میں دہریت یا ناخدائی کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ افراد کہ جو کسی بھی خدا کے قائل نہ ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام کے قائل نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہودیت کے قائل نہیں ہے، یا ایسا نہیں کسی بھی دین کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے یہ سب بنایا ہوا ہے، انسانوں کا بنایا ہے. انسانوں کا بنایا ہوا ہے. ہم ایسے کسی بھی طاقت کو نہیں مانتے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. حالانکہ پھر جب دوبارہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، تو وہ جو اسباب بیان کرتے ہیں ہر ایک کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں موجود ہے. کیونکہ یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. اس طرح کے بہت سے یعنی کم افراد رہے ہیں، لیکن ائمہ کے زمانے میں بھی وہ موجود تھے جو اللہ کا انکار کرتے تھے. ہمارے سامنے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے کہ جہاں پر بہت سے افراد ان کے پاس آتے تھے اور انکار کرتے تھے خدا کا، اور امام علی مقام باقاعدہ طور پر ان سے بحث کرتے تھے، مباحثہ کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جو ابھی تک اللہ کا انکار کرنے والا تھا وہ خدا کا انکار چھوڑ کر اللہ کا اقرار کرنے لگتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آیا تو اس نے پوچھا کہ صاحب کون ہے اللہ، کیسا ہے اللہ، کہاں دکھائی دیتا ہے، اس کو اس کے اعتبار سے جواب دیا. کسی نے کہا کہ مجھے عقلی دلیل چاہیے کہ خدا ہے، تو امام نے ایک انڈا اس کو منگوایا اور اس کے متعلق باتیں کرنا شروع کی کہ بتاؤ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کس رنگ کی ہیں. کہ ایک زردی ہوگی، ایک سفیدی ہوگی. لیکن کہا کہ امام نے کہ جب یہ اس سے بچے باہر آتے ہیں وہ کتنے رنگوں کے ہوتے ہیں. کہ صاحب ہر ایک کا رنگ الگ ہوتا ہے. کبوتر ہے تو مثال کے طور پر سفید ہوگا، مور ہے تو اس کا رنگ اور ہوگا، کوئی دوسری چڑیا یا پرندہ ہے تو اس کا رنگ اور ہے. تو آپ نے پوچھا کہ پھر یہ کون کر رہا ہے، اس کے اندر کون جاتا ہے گھس کر اس کو بناتا ہے، اس کو جان دیتا ہے. تو اس طرح کے مناظرے نظر آتے ہیں. آج کے دور میں پھر سے ایک مرتبہ اس نے انگڑائی لی ہے اس عقیدے نے، اور بہت سے وہ افراد کہ جو اپنے دین میں مستحکم نہیں ہیں، جن کے عقائد مضبوط نہیں ہوتے، وہ ان کے دام فریب میں آتے ہیں اور اپنے دین کا انکار کرتے ہیں. جی، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بیسیکلی اگر کوئی شخص ناستک یا ایتھسٹ بنتا ہے تو کن وجوہات کے بنا پر وہ اپنا دین ارسپیکٹیو آف کوئی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، تو وہ پہلے یوزولی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ جو ہے ایتھسٹ پیدا نہیں ہوتا، وہ خود کسی دھرم میں یا اس کے فیملی کسی دھرم میں ہوتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ شاید مایوس ہو کے جو ہے دھرم چھوڑ دیتا ہے اور خدا کا انکار کر دیتا ہے. تو بیسیکلی کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ 3 اسباب سمجھ میں آتے ہیں مجھے کسی کے بھی دین کو انکار کرنے کے. پہلا یہ ہوتا ہے کہ بہت سے سوال اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں وجود خدا کو لے کر، یعنی کہ ایسی طاقت کو لے کر جو یہ کائنات جس نے بنائی ہے اور اس کائنات کو چلا رہا ہے. یہ جو سوال پیدا ہوتے ہیں اس کے جواب اس کو نہیں مل پاتے. یعنی کوئی ایک ایسا عالم اس کی نگاہ میں نہیں ہوتا، کوئی ایسی کتاب اس کے سامنے نہیں ہوتی کہ جس کو پڑھنے کے بعد اس کے مسائل حل ہو جائیں، اس کے سوالات اس کو جواب کے طور پر واپس مل جائیں. جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو انسان جھنجھلاہٹ میں ان ساری چیزوں کا انکار کر دیتا ہے. اس موقع پر ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جن کے پاس دین کا علم ہے، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جن کے پاس باقاعدہ طور پر اسلام کی سمجھ ہے، حالانکہ جن کو فقیہ کہا جاتا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک ذمہ داری ادا کرتے ہیں. ہم جیسے طالب علموں کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جو فقیہ کہلاتے ہیں
ان کے وہ نظریات جو خدا کے وجود کو لے کر ہیں ان کو پڑھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، جیسا یہ کام ماشاءاللہ چینل ون کر رہا ہے۔ مجھ جیسے طالب علم آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، تو ایک تو سبب یہ ہے کہ ان کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں ملتے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، کسی قید میں نہیں رہنا چاہتا، کسی کا پابند نہیں بننا چاہتا، رولز کو نہیں ماننا چاہتا۔ دیکھیں آپ اسلام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کسی دین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دین اور بے دینی کا معاملہ ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، نہیں، کسی بھی دین کے باہر جانے والا انسان اگر کسی دین کا انکار کر رہا ہے، اگر اس کے ماں باپ مسلمان تھے اور اب وہ بیٹا ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے، اس کے ماں باپ مثال کے طور پر ہندو تھے اور اب وہ ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ان قوانین کا انکار کر رہا ہے جو اس کے دین نے اس کے اوپر لازم کیے ہوئے ہیں۔ کون سے قانون ہیں؟ انسانیت سے رہو، سچ بولو، لوگوں کے کام آؤ، تمہاری ذمہ داری ہے اپنے پروردگار کو لے کر، تمہارے دین کو لے کر۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ صاحب اس 24 گھنٹے میں ہم سب کی ذمہ داریاں ادا کرنے پر آ گئے، اللہ کی ذمہ داری الگ ادا کریں، نبی کی ذمہ داری الگ کریں، امام کی الگ کریں، پھر یہ رول ریگولیشن ایسے جیو، ایسے چلو، ایسے بیٹھو، تو کون ان ساری باتوں کو مانے؟ لہٰذا وہ دین کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دین سچ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ باتیں سچ ہیں، مگر وہ اپنی آسانی کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اسے گناہ کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، اس کی لذتیں اٹھانے کے لیے اسے پتا ہے کہ وہ اگر اس دین میں رہے گا تو یہ سب چیزیں پابندیاں اس پہ لگ جائیں گی، پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے، وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ تیسرے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو واقعی اللہ کو مانتے بھی ہیں، کوئی سوال نہیں ہوتا، مگر جب آزمائش کا موقع آتا ہے، جب اللہ کہتا ہے امتحان میں لینا چاہتا ہوں، جب اس کو بلا میں ڈالتا ہوں، تو پھر وہ گھبرا دیتا ہے۔ اس کا عقیدہ چونکہ بہت مضبوط نہیں ہوتا، وہ اللہ کو مان رہا تھا، کسی دین کو مان رہا تھا، لیکن چونکہ عقیدے کے اندر تزلزل ہوتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے، تو وہ اپنے راستے کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب اس دنیا میں مصیبتوں کی بات آتی ہے، بلاؤں اور وباؤں اور بیماریوں کی بات آتی ہے، تو معصومین سے پوچھا بھی گیا کیسے ہم سمجھیں گے کہ یہ جو خرابی آئی ہے، یہ جو برائی آئی ہے، یہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے، یہ میرا امتحان ہے یا پھر یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ تم دیکھو کہ اس بلا کے بعد تم اللہ سے نزدیک ہو رہے ہو یا دور جا رہے ہو۔ اگر تم اپنے اللہ سے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہو تو پھر یہ آزمائش تھی جس کے ذریعے سے درجات بلند ہونے والے ہیں، اور اگر تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، دین کا انکار کر رہے ہو، مذہب کا انکار کر رہے ہو، تو پھر یہ تمہارے لیے عذاب ہے، تمہارے کسی عمل کا اپنی زندگی کو تمہیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ 3 اسباب ہیں جس کی بنیاد پر کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ شخص جو مایوسی میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، یا وہ شخص جو پروہیبیشنز اور جو اوامر و نواہی ہے اسے اس پر عمل کرنے کے لیے وہ تاکہ وہ نہ کرے اس لیے چھوڑ دیتا ہے، تو آپ کے حساب سے کہ کون سا شخص ایسا ہے جسے اگر آپ دعوت دو گے تو اس کے واپس آنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں؟ آسان تم اس میں وہ کہ جن کو دیکھیے جو بالکل آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ سب سے پہلے وہ افراد دین کی طرف پلٹ سکتے ہیں جن کے عقیدے میں ضعف ہے، یعنی وہ اللہ کو مان رہے تھے، ایک مصیبت ان کے اوپر آئی، ایک بلا ان کے اوپر آئی اور اس نے انہیں بکھرا دیا اور انہوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ ایسے لوگوں کو اپنے پاس بلا کر بیٹھانے کی ضرورت ہے، ان کو سب سے پہلے اللہ کے صفات سمجھانے کی، کیونکہ دیکھیے توحید میں ہم 3 باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب میں ایتھیزم سے اسلام کی طرف آ رہا ہوں، جی بالکل، کیونکہ ہمارا مقصد تو اپنے دین کو پروموٹ کرنا ہے گویا ایک طرح سے، کہ جو اس کی اچھی باتیں ہیں لوگوں تک پہنچیں تاکہ حقیقی دین کیا ہے یہ ہم سب سمجھ سکیں۔ تو ایسے افراد کو ہمیں 3 چیزوں کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ توحید، ایک توحید ذاتی کہلاتی ہے، ایک توحید صفاتی کہلاتی ہے، اور ایک توحید افعالی کہلاتی ہے۔ یہ کیا، ہم جب کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو اس کے 3 معنی ہیں۔ ہم اللہ کو پرسنالٹی میں اکیلا مانتے ہیں، ہم اللہ کو خصوصیات میں اکیلا مانتے ہیں، صفات میں اکیلا مانتے ہیں، اور ہم اللہ کو افعال یعنی اس کے کاموں میں اکیلا مانتے ہیں۔ اگر کوئی صرف توحید ذاتی کو مانے کہ اللہ پرسنالٹی میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جو صفات اللہ کے اندر ہیں وہ دوسروں کے اندر بھی ہیں، تو یہ جو ہے وہ توحید سے باہر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ مگر کون سا مشرک ہے؟ یہ صفات کا مشرک کہلائے گا۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی ذات کو اکیلا مانتا ہے، پرسنالٹی اکیلی مانتا ہے، صفات کو بھی کہتا ہے کہ یہ صفات اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، مگر اس کائنات کو چلانے کے لیے بہت سے افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ کائنات ان کے سپرد کر دی ہے، کہ وہ کر دیے، تفویض ہو گئی ہے، یعنی اب وہ دنیا چلا رہے ہیں، وہ رزق بانٹ رہے ہیں، وہ پیدا کر رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں۔ ایسے افراد، یہ افراد بھی شرک کے ہی زمرے میں ہیں۔ تو وہ افراد کہ جو کسی بلا کی بنیاد پر اللہ سے دور جاتے ہیں، ان کو توحید صفاتی اور توحید افعالی بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ وجود خدا کو مان رہے تھے اور پھر دوسری طرف گئے۔ تو توحید ذاتی ان کی بہتر ہے، ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کی صفت میں ایک صفت ہے وہ حکیم ہے، دوسرا یہ کہ وہ عادل ہے۔ عادل وہ ہوتا ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تم پر اگر مصیبت آئی ہے، خدا نخواستہ بلا آئی ہے، یہ آزمائش ہوئی ہے تمہاری، تو ایسا نہیں کہ اس نے ظلم کیا ہے، بلکہ شاید اس کے ذریعے سے وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے کوئی انعام دینا چاہتا ہو۔ اللہ کی صفات کو بیان کریں گے، عدالت کو، حکمت کو بیان کریں گے۔
کہ اللہ کا کوئی کام بیکار میں نہیں ہوتا ہے. اگر یہ تمہارے اوپر بلا آئی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اچھائی ہے. جب ہم اللہ کی صفات کو سمجھائیں گے, پھر افعال کو سمجھائیں گے, اس کی امید زیادہ ہے کہ یہ دین کی طرف واپس آئے گا. مگر اس کے مقابلے میں وہ افراد کہ جو آزاد رہنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کتنا بھی اللہ کا وجود سمجھائیں گے, ان کو اللہ کی فکر نہیں ہوگی, ان کی طرف جائیں گے دوسرے طریقے سے, ان کی طرف جائیں گے دوسرے راستے سے. اور وہ راستہ یہ ہوگا کہ ان کو ان کی آزادی کا نقصان بتایا جائے گا کہ اگر تم کسی دین کو نہیں مانتے, اگر تم کسی آئین کو نہیں مانتے ہو, اگر کسی شریعت کے پابند نہیں ہوتے ہو, بے بہرا زندگی گزار رہے ہو, جو چاہتے ہو کرتے ہو, جو چاہتے ہو نہیں کرتے ہو, کوئی راہ نہیں ہے, کوئی اینڈ پاتھ نہیں ہے. احسن تم. جب یہ ہم ان کو سمجھائیں گے, ان کے راستے کی خرابیاں ان کو بتائیں گے, تو انشاءاللہ وہ بھی پلٹ کر ہماری طرف آئیں گے. اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کریٹر کی, کہ کوئی تو ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے, کوئی تو ہے ہمارا خالق ہے, تو اسلام اس کانسیپٹ آف کریٹر کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. احسن تم. قرآن کریم میں دیکھیے سب سے زیادہ جو بحث ہے وہ وجود پروردگار کے بارے میں, اس کی توحید کے بارے میں, اس دنیا کی خلقت کے بارے میں, بہت سے موضوعات ہیں قرآن کے. اب خدا کا شکر یہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء نے, مفسرین نے, ہمارے مراجع کرام نے اور ہمارے باقاعدہ طور پر عالم کہے جانے والے افراد نے خوبصورت کام یہ کیا کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے جب قرآن کو لکھا جاتا تھا, قرآن کی تفسیر لکھی جاتی تھی, تو ترتیبی تفسیر ہوتی تھی. سورہ الحمد کی تفسیر کی, اس کے بعد دوسرے سورہ کی, اس کے بعد دوسرے سورہ کی, اور آخر تک تفسیر ہوتی تھی. اس کو تفسیر ترتیبی کہتے تھے, سیریل وائز تفسیر. لیکن ابھی ادھر 50 برس سے کیا کیا ہمارے مفسرین نے, جب وہ تفسیر ترتیبی کرتے ہیں تو پھر تفسیر موضوعی بھی کرتے ہیں, یعنی ٹاپک وائز تفسیر. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس قرآن میں کون کون سے ٹاپک ذکر ہوئے ہیں, اور ہر ٹاپک کی آیت کس سورے میں کس نمبر پر ہے, تو وہ پورے سورے کی تفسیر تو کر چکے ہیں. اب ان ٹاپک وائز آیات کو ایک ہی جگہ پر جمع کرتے ہیں اور ایک موضوع نکال کر رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر توحید کی بات قرآن کریم میں کہاں کہاں پر ہے, وہ ساری آیتیں وہ ایک جگہ لا کر جمع کر دیتے ہیں. توحید ذاتی کو کہاں بیان کیا گیا ہے, وہ ایک جگہ ساری آیتیں آ جاتی ہیں. توحید افعالی کو کہاں بیان کیا گیا ہے, اس کو لے کر آ جاتے ہیں. تو جب ان ٹاپکس میں آپ نگاہ ڈالیں گے تو وجود خدا اور توحید کے بارے میں اللہ نے جو بات کی ہے, اپنے اختیارات کی, اپنے افعال کی, اپنے صفات کی, وہ سب سے زیادہ آپ کو نظر آتی ہیں. سب سے زیادہ وحدانیت کا تذکرہ اس کی, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ذاتی, صفاتی اور افعالی کے طور پر یہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. لہٰذا قرآن کریم نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ یہ کہ اگر تم اس دنیا میں ہو, تم اس دنیا میں موجود ہو, زندہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ, اور ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے. یعنی یہ تو ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ جو آیا ہو باقی رہ گیا ہو. اگر تمہیں ایک دن اس دنیا میں نہیں رہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تم دنیا میں نہیں تھے, وجود میں آئے ہو اور نہیں رہو گے. یہ کون کر رہا ہے جو ہم نہیں تھے اور ہمیں تھا بنایا؟ یہ پورا پروسیس, اور تھا کے بعد ہم پھر جو ہے وہ اس دنیا سے کہیں اور چلے جائیں گے, منتقل ہو جائیں گے. کہاں چلے جائیں گے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے اس نے بار بار موت کا تذکرہ کیا ہے. قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں, 1400 آیتیں ایسی ہیں, یعنی 6500 آیتوں میں 1400 آیتیں ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ دنیا نہ شروعات ہے نہ خاتمہ, بلکہ اس دنیا کے بعد بھی ہم نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے. اور اس کے ذریعے سے ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ بھائی بتائیں کہ اس نظام کو کس نے قائم کر رکھا ہے, اس دنیا کو کون چلا رہا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جب ان سے تم پوچھو گے کہ اس دنیا کو کون چلا رہا ہے, تو یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ بھی کہیں گے کہ اللہ چلا رہا ہے. یہ بھی مانتے ہیں, مگر یہ کبھی اپنی ضد میں اس چیز کو بیان کرنا نہیں چاہتے. قرآن نے بالکل واضح کیا, اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کے آئینے میں ہمیں وحدانیت سمجھ میں آتی ہے. تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خدا نہیں ہے, تو کس طرح سے ہماری جو فطرت ہے یہ خدا کے ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ بالکل, یہ خود سوال میں ایک جواب ہے. یعنی اگر ہم کسی فطرت کے اوپر چل رہے ہیں, یعنی یہ تو مانتے ہیں نا کہ کسی سسٹم کے تحت چل رہے ہیں, تو وہ سسٹم بنانے والا کون ہے؟ اگر ہم اس کی تلاش میں جائیں گے تو وہ خدا ملے گا. اس کی بہت سادی سی مثال ہے. 2 دوست تھے, دونوں کالج جاتے تھے, اسکول جاتے تھے. ایک اس میں ایک دین کو ماننے والا, اسلام کو ماننے والا, اللہ کو ماننے والا. دوسرا ایتھیسٹ تھا, وہ کسی دین کو نہیں مانتا تھا, کسی اللہ کو نہیں, کسی شریعت کو نہیں مانتا تھا. روز بحث ہوتی تھی, اس میں نتیجہ حاصل نہیں ہوتا تھا. تو وہ جو دیندار تھا اس نے ایسا کیا کہ اس سے تھوڑا سا الگ ہوا 1-2 دنوں کے لیے, اور وہ غائب ہو گیا اپنے شہر سے. دیندار جو تھا وہ 8-10 دن تک غائب رہا. 10 دن کے بعد وہ جو باہر آیا گھر سے تو اپنے دوست سے ملنے گیا. تو اس نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں تھے, 8-10 دن سے غائب ہو, نہ کوئی خیر ہے نہ خبر ہے, ناراض ہو گئے کیا؟ لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا, مگر اس کے بعد فون کرنا چاہیے تھا, بات کرنی چاہیے تھی. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں, میرے ساتھ عجیب و غریب ایک واقعہ ہوا ہے, اور ایسا واقعہ ہوا میں کسی کو بتا نہیں پا رہا ہوں کہ سب لوگ میرے اوپر ہنسنے لگیں گے. کہا ایسا کیا ہو گیا؟ کہا یہ ہوا کہ اس دن تم سے ملاقات ہوئی تھی 1 ہفتے پہلے, بحث ہو رہی تھی ہماری, اور ہم اپنے گھر میں جب گئے تو رات میں ہم کچھ لکھ رہے تھے.
اچانک ہم نے ایسا دیکھا کہ ایک بم سا پھوٹا کمرے کے اندر, اور یہ جو بلاسٹ ہوا تو اس میں دھواں ہو گیا, اندھیرا ہو گیا, 5-6 منٹ تو کچھ دکھائی نہیں. اور اس کے بعد ایک عجیب چیز ہم نے دیکھی. تو اس نے کہا کہ وہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا وہ بتا نہیں سکتے ہیں, چلو تو ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اب اس کو لے کے آیا اپنے گھر کے اندر, اس کمرے میں داخل کیا تو اس کمرے میں ایک میز رکھی ہوئی ہے, اور جو ہمارا سولر سسٹم ہے, جی, جو پلینٹس ہیں ہمارے, جس طریقے کے ہیں بالکل ویسے ہی پلینٹ پلاسٹک کے بنے ہوئے اسی ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں. یعنی بہترین صاف میز لگی ہوئی ہے, اور وہ پلینٹ جو ہیں وہ بالکل ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں اندر آئے تو اس نے کہا کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا بلاسٹ کے بعد؟ اس نے کہا یہ دیکھ رہے ہو میز, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پلینٹ تمہیں نظر آ رہے ہیں, اس بلاسٹ کے بعد یہ اپنے آپ ہی مجھے نظر آنے لگا. ادھر بلاسٹ ہوا اور یہ پلینٹ ایک دم سیٹ ہو گئے, اور یہ میز آ گئی, اور یہ سب کچھ ایسے ہو گیا. میں تب سے سوچ رہا ہوں یہ کیسے ہو گیا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. سوچ رہا تھا جس کو بتاؤں گا وہ پاگل کہے گا, لہٰذا میں غائب ہو گیا. تو یہ جو دوست تھا اس نے کہا کہ کوئی کیا کہے گا, میں کہوں گا تمہیں کہ تم دیوانے ہو گئے ہو, پاگل ہو گئے ہو. بلاسٹ ہوتا ہے تو تباہی آتی ہے, جی, بلاسٹ ہوتا ہے تو چیزیں برباد ہوتی ہیں, منظم تھوڑی ہوتی ہیں. تم بتا رہے ہو کہ یہ سولر سسٹم پلاسٹک کا ہی صحیح بلاسٹ کے بعد اپنے آپ سے آ گیا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. اس نے کہا کہ یہی تو تم سے میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا ڈیمو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بلاسٹ سے اپنے آپ آ گیا, تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے, اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ صاحب بگ بینگ ہوا تھا, ایک حادثہ ہوا تھا, ایک بلاسٹ ہوا تھا, اور یہ ساری کائنات وجود میں آ گئی, ایسے بلاسٹ ہوگا کائنات ختم ہو جائے گی. تم اپنے آپ کو سمجھاؤ, مجھے مت سمجھاؤ. اگر کہیں کوئی چیز منظم ہے, منظم, تو اس کا مطلب کوئی تنظیم کر رہا ہے, جی, آرگنائز کر رہا ہے. اس کی دوسری مثال, مجھے معلوم ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ٹائپ رائٹر آپ کسی بچے کو لا کر دے دیجئے, 10 ایسا بچہ جس کو لکھنا نہیں آتا, اس کو ABCD نہیں آتی, 2-2.5 برس کا بچہ ہے, مجھے ایمانداری سے بتائیے یہ 50, 100, 10 لاکھ, 20 لاکھ بار بھی اگر ٹائپ کرتا رہے گا تو کیا کوئی معقول جملہ لکھا جائے گا؟ نہیں لکھ سکتا. یعنی ایسا جملہ نہیں کہ جس کا معنی ہو, جس کا کوئی معنی نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. یہ جتنا بھی مارتا رہے گا, جو لکھ کے آئے گا وہ بیکار کی بات ہوگی, اس کا کوئی جملہ نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی میں دیکھوں کہ اسکرین پر ایک خوبصورت سا انگلش کا جملہ لکھا ہوا ہے تو میں فوراً سمجھ جاؤں گا کہ اس کو ٹائپ کرنے والا عالم ہے, اس کو ٹائپ کرنے والے کو معلوم تھا کہ کیسے لکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ میں اس کو دیکھوں کہ جملہ تو اچھا لکھا ہوا ہے مگر لکھنے والا وہ ہے کہ جس نے کبھی انگریزی نہیں دیکھی, جس نے کبھی کمپیوٹر نہیں دیکھا, جس کو طریقہ نہیں معلوم ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے جب ہم اس کائنات کے انتظام کو دیکھتے ہیں, اس کائنات کو منظم دیکھتے ہیں, سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے, اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے, چاند اپنے وقت پہ آ رہا ہے, اپنے وقت پہ جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا مدبر ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا کریٹر ہے تو اسے ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے پہچان نہیں سکتے, اس کی معرفت اپنی حواس خمسہ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. تو اکثر جو ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی خالق ہوتا تو بھائی خود کو ظاہر کر کے, خود کو دکھا کے جو ہے بتا دیتا کہ بھائی میں ہی خالق ہوں, میری عبادت کرو, میری پرستش کرو. تو کیوں جو ہے خدا نے, یعنی مسئلہ ہی تب حل ہو جاتا نا, کیوں خدا نے خود کو سامنے ظاہر نہیں کیا اور جو ہے خود جو ہے اندھیروں میں رہا, یا ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں سے آئیڈینٹیفائی میں نہیں آیا, اور لوگ تاکہ عبادت ہو سکے اس کی. احسن. تو میں اس کا جواب دوں گا مثال کے ساتھ. میرے استاد کی مثال ہے, مجھے بڑی پسند ہے, مجھے بڑا اطمینان دیتی ہے یہ مثال. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ استاد آیا ہے کلاس کے اندر تو ایک بچے نے سوال کیا کہ صاحب یہ اگر خدا ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے, ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ جی, جیسا بھی آپ نے کہا کہ اگر وہ ہے تو سامنے آ جائے, ساری باتیں حل ہو جائیں گی. تو ایک طالب علم نے یہ سوال کیا تھا استاد سے. تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور ٹہلتے ہوئے اچانک پیچھے سے آتے ہوئے جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے اس کی کرسی کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں تم مجھے دیکھ پا رہے ہو, تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب نہیں دیکھ رہے ہیں. تو کہا کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میری پیٹھ آپ کی طرف ہے, جی, میری پشت آپ کی طرف ہے. کہا بس اسی لیے خدا دکھائی نہیں دے رہا ہے, ہم نے خدا کی طرف پیٹھ کر رکھی ہوئی ہے. ہم خدا کے سامنے چہرہ رکھیں گے تو ہمیں خدا دکھائی دے گا. خدا کیسے دکھائی دے گا؟ اپنی قدرت کے ذریعے دکھائی دے گا, اپنے علم کے ذریعے دکھائی دے گا, اپنے اس نظام کے ذریعے دکھائی دے گا. ہم اللہ کے علم کو نہیں دیکھنا چاہتے, ہم اللہ کے نظام کو نہیں دیکھنا چاہتے, ہم اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی قدرت کو کسی اور کو دینا چاہتے ہیں, اس کا علم کسی اور کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اللہ کی طرف پیٹھ کر رکھی ہے, لہٰذا ہمیں دکھائی نہیں دیتا. تو ایک تو یہ جواب ہے. دوسرا کہ ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ جی, ان ظاہری آنکھوں سے وہی دکھے گا جس کی ایک حد ہوگی. ان آنکھوں سے وہی دکھائی دے گا جو ایک محدود علاقے میں ہوگا. جو لامحدود ہے ان کو ان محدود آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. ہمارا علم محدود ہے, ہماری نظر محدود ہے, ہماری قدرت محدود ہے, اس لامحدود کو نہیں دیکھ سکتی. بالکل ویسے ہی جیسے ایک KG کے بچے کو میڈیکل کی کتاب نہیں سمجھائی جا سکتی,
آپ اس کے سامنے کتاب لا کر رکھ دیں گے، وہ پنے پلٹتا رہے گا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح پروردگار لامتناہی ہے، وہ لامحدود ہے، ہم محدود ہیں، ہماری ایک انتہا ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہماری قدرت محدود ہے۔ یہ محدود اس لامحدود کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھے گا، اس باطنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ جس کے اندر حدیں نہ ہوں، یعنی اپنے دل کی آنکھوں سے وہ ہمیں دکھائی دے گا۔ مولا کائنات نے بھی یہی کہا تھا، کسی نے کہا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ تو علی نے کہا کہ میں بغیر دیکھے ہوئے خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ کہا تو آپ نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے، مگر ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، قلب کی آنکھوں سے دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس سے مراد کیا دل کی آنکھوں سے دیکھنا؟ یعنی اللہ کے آثار کو دیکھ کر مؤثر تک پہنچے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو آنکھوں میں دکھائی دے رہی ہیں ان کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے ان کا کہ جو ان کو بنانے والا ہے، اور پھر وہ دل کے اندر ہمارے سرایت کرتا ہے، ہمارے پاس ذہن پایا جاتا ہے، 2 اور 2 4 کر کے ہم پورا حساب سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، یعنی آپ کریشن کو دیکھتے ہو اور کریٹر تک پہنچ جاتے ہیں۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے جو ہے اس موضوع کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ ناظرین، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ کیسے خدا کی عبادت کرتے ہو، تو امیر المومنین نے بہت ہی بہترین جواب دیا کہ میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جو دکھائی نہ دے۔ یعنی امیر المومنین اپنی دل کی آنکھوں سے خدا کو پہچانتے تھے، خدا کو دیکھتے تھے۔ یعنی آپ کریشن کو دیکھ کر کریٹر کی جانب انڈیکیٹ کرو، کریشن کو دیکھ کر اپنے کریٹر کو پہچانو، یہی اس میں فلاح و بہبودی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم لینا چاہتے ہیں آپ سے الوداع، مگر دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔